عزیز بھائیوں، جیسے ہی اللہ کے نبی کے انتقال کی اور وفات کی خبر سنی، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، سچے جانثاروں کا ہجوم چلا آیا۔ محبان نبوت کا سب سے بڑا محبوب خود اپنے محبوب یعنی رب العالمین سے وصال کی سعادت سے بہراور ہو گیا۔ مدینے میں ہر طرف سسکیاں اور آہیں تھی، ہر طرف رونے کا ماحول چھایا گیا، ہر طرف رونے کا ماحول چھا گیا۔ جن کا اظہار زبان سے کم، آنکھوں سے بہنے والے گرم گرم آنسوؤں کے سیل رواں سے زیادہ ہو رہا تھا۔ مسجد نبوی میں موجود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حالت عجیب تھی۔ کوئی بھی اس المناک حادثے پر اپنے ہوش میں معلوم نہیں تھا، اپنے ہوش میں معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ کسی کی زبان گنگ تھی تو کوئی آنسوؤں کے سیلاب میں تصویر غم بنا ہوا تھا۔ لوگ حیران تھے اب کیا ہوگا۔ نظر اس نازک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے قریبی رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نڈھال ہو کر کمزور قدموں سے تشریف لائے۔ پہلے سیدھے حجرے مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے تھے وہاں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسد خاکی، بدن مبارک یمنی چادر میں ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر ہٹائی اور روتے ہوئے پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا، اور جو موت آپ کے لیے مقدر تھی وہ آ چکی، یعنی اب دوبارہ آپ تشریف نہیں لائیں گے کہ پھر موت آئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشانی مبارک کو چومنے کے بعد آپ کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے اور سب سے پہلے ہمارے نبی کی پیشانی مبارک کو چوما، بوسہ لیا۔ اس کے بعد ان الفاظ میں مبارکبادی پیش کی، خراج عقیدت پیش کیا۔ فرمایا حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی اور موت بھی پاکیزہ ہوئی، اور آپ کی وفات حسرت آیات سے نبوت کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ کی وفات حسرت آیات سے وہ سلسلہ نبوت کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کی وفات سے ختم نہیں ہوا تھا۔ اشارہ تھا کہ آپ اللہ کے آخری نبی تھے، آپ خاتم النبیین تھے۔ اب نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ کی شان ناقابل بیان ہے اور آپ کی ذات رونے سے بالا تر ہے۔ آپ نے امت سے وہ خصوصی برتاؤ کیا کہ آپ کی ذات سراپا تسلی گاہ بن گئی، اور آپ نے رحمت کو اس قدر عام کیا کہ ہم سب آپ کی نظر میں برابر سکون پائے۔ آپ کی موت اگر اختیاری ہوتی تو ہم آپ کی وفات کے بدلے کتنی ہی جانیں لٹا دیتے۔ کیا فرمایا؟ آپ کی موت اگر اختیاری ہوتی تو ہم آپ کی وفات کے بدلے اور آپ کے مرنے کے بدلے کتنی ہی جانیں لٹا دیتے، اور اگر آپ نے رونے سے منع نہیں فرمایا ہوتا تو ہم آپ کی یاد میں اپنی آنکھوں کے آنسو خشک کر ڈالتے۔ مگر ایک چیز ہمارے قابو سے باہر ہے، وہ دل کی کڑن اور آپ کی جدائی پر ذہنی تکلیف ہے جو برابر باقی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے پر غور تو ذرا کرو مسلمانوں۔ فرما رہے اگر آپ نے رونے سے منع نہیں فرمایا ہوتا تو ہم آپ کی یاد میں اپنی آنکھوں کے آنسو خشک کر ڈالتے، سکھا دیتے۔ مگر ایک چیز ہمارے قابو سے باہر ہے، وہ دل کی کڑن اور آپ کی جدائی پر ذہنی تکلیف ہے جو برابر باقی رہے گی، کبھی ختم نہ ہوگی۔
اے اللہ ہمارے یہ جذبات ہمارے حضور تک پہنچا دے، اور اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کے دربار میں ہمیں یاد رکھیے اور اپنے دل میں ہمیں بسائے رکھیے، اور یقین جانیے کہ اگر آپ نے ہمیں صبر و سکون کی تعلیم نہ دی ہوتی تو ہم اس وحشت اثر حادثے کو ہرگز برداشت نہ کر پاتے۔ یا اللہ ہمارا یہ پیغام ہمارے نبی تک پہنچا دے اور ہمارے بارے میں اسے محفوظ فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردست بے مثال خراج عقیدت پیش کیا۔ اللہ کے نبی کا جب وصال ہوا اور انتقال ہوا، ہمارے نبی کا جسد خاکی اور بدن مبارک سامنے ہے، اور ہمارے نبی کا بوسہ بھی لیا اور ہمارے نبی کو چوما، اس کے بعد ان الفاظ سے خراج عقیدت کو پیش کیا۔ عزیز بھائیو، جیسے کہ اللہ